میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح اسلام میں ایک مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے مذہب میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسی مذہب میں نکاح کا وہ مقام نہیں جو مقام اسلام میں نکاح کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر پھر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو، سوائے ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے 35-36 سال کی عمر میں، لیکن اب وہ واپس قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، مگر وہ بھی نکاح کریں گے اور نکاح کرنے کے بعد ان کو اولاد بھی ہوگی۔ اس کا مطلب کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ بلکہ حیرت تو یہ ہے، یہاں اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع موجود ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کل میرے نوجوان جو نکاح کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، عورت کی عظمت کیا ہے۔ عورت وہ کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد دل بھر جائے تو سائیڈ میں اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ عورت وہ کھلونا نہیں، اللہ اکبر، کہ جس کو کھیلنے کے بعد بچوں کی طرح توڑ دیا جائے۔ عورت پیر کی جوتی نہیں جس کو ضرورت پوری ہونے کے بعد اتار کر کے کنارے پر رکھ دیا جائے۔ عورت کی اہمیت کو سمجھو۔ عورت وہ چیز ہے کہ جنت میں حوریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں نہریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں باغات بھی نظر آ رہے ہوں، جنت میں پھل بھی موجود ہو، جنت میں گلوں کا تبسم بھی موجود ہو، جنت میں دریاؤں کی روانی بھی موجود ہو، جنت میں جنتی محلات بھی موجود ہو۔ لیکن پوچھو حضرت سیدنا آدم سے کہ ہر نعمت جنت میں موجود تھی، لیکن اللہ سے عرض کی مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مولا میرا کوئی ہمسفر عطا کر، کوئی میرا رفیق عطا کر، کوئی میرا شفیق عطا کر۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر جنت بھی مل جائے عورت کے بغیر تو انسان اس کو ادھورا ادھورا محسوس کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں عورت کو مان کر کے بتایا، حوریں بھی تمہارے دلوں کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی تمہارے دل کو چین اور سکون عطا کر سکتی ہے۔ جنت کی نہریں بھی تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو عطا کرتی ہے۔ حضرت آدم اللہ کے دست قدرت سے بننے والی ہستی، حضرت آدم مسجود ملائکہ، حضرت آدم جس کے سر پر اللہ نے لقد کرمنا کہہ کر کے ان کے سر پہ تاج سجایا، ان کو مسجود ملائکہ بنایا، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اس شان کے مالک آدم مانگ کس کو رہے ہیں؟ بیوی مانگ رہے ہیں۔ پتا چلا بیوی کتنی بڑی چیز ہے، بیوی کتنی اہم چیز ہے کہ جنت میں مانگی جا رہی ہے۔ لیکن مولا تیری عظمتوں کا کیا کہنا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آدم بیوی مانگ رہے ہیں تو اللہ کن کہہ کر کے پیدا کر دیتا، کوئی ہوا پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ نے صرف کن کہہ کے پیدا نہیں کیا۔ جیسے آدم کو مٹی سے بنایا تھا ویسے ہوا کو بھی کسی نئی مٹی سے بنا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اور چیزوں کو بنایا تھا ویسے بنا دیتا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، حضرت آدم پر اونگ طاری کر دی اور اونگ طاری کرنے کے بعد آدم کی پسلی سے، بائیں طرف کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پتا کیا چل رہا ہے مسلمانوں؟ یہ جو تصور ہے صرف مذہب اسلام میں موجود ہے کہ عورت شوہر کی پسلی سے بنا
بنی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ کی انگلی سے بھی بن جاتی، پیر کے ناخن سے بھی بن جاتی، سر کے بالوں سے بھی بن جاتی، لیکن بائیں پسلی سے کیوں؟ ارے دائیں پسلی سے بھی بن جاتی، بائیں سے کیوں؟ اگر انگلیوں سے پیدا ہوتی تو لوگ عورت کو انگلی پر نچاتے۔ قدرت کہہ رہی ہے عورت انگلی پر نچانے کی چیز نہیں۔ اگر پیروں کے ناخن سے پیدا ہوتی لوگ پیروں میں کچلتے۔ قدرت کہہ رہی ہے عورت پیروں سے کچلنے کی چیز نہیں۔ سر کے بالوں سے پیدا ہوتی لوگ سر پہ بٹھا لیتے۔ قدرت یہ بھی بتا رہی ہے عورت سر پہ بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے۔ جو سر پہ بٹھاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے، جو پیروں تلے کچلتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے۔ میرے اللہ نے بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کر کے بتایا، میں نے بیوی کو دل کے قریب سے پیدا کیا، یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ شہنشاہ خطابت، نعرہ تکبیر، زندہ باد اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے، اس کے ساتھ منافقت نہیں کرنا، اس کے ساتھ دوہرا رویہ مت رکھنا۔ منافقت کا مطلب کیا؟ زبان پہ ہے کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں اور باہر نکل کے اس کو تکتا پھرے، یہ منافقت ہے۔ ارے نادان، جس سے تو نے نکاح کیا ہے اسی کے بندھن میں بندھ کے رہے، یہ بیوی کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو بیوی کو سسکتا چھوڑ کر اللہ اکبر کتوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں یا بلیوں کی طرح چھچڑوں میں نیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر کوئی پوری رات عبادت کرے، کوئی بندہ سال بھر کے روزے رکھے، کوئی بندہ ہمیشہ تلاوت کرے اور اپنی بیوی کو گالیاں دے دے کر اس کا دل دکھاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بیوی پہ ظلم کرنے والوں، اس کو راتوں میں سسکتا چھوڑ کر کسی اور کے بستر پر اپنا وقت گزارنے والوں، کسی اور کا منہ تکنے والوں، زنا کے اڈوں پہ جانے والوں، سنو اللہ اکبر، اسلام بیوی کے تعلق سے کیا درس دیتا ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس کے ساتھ پہلا نکاح کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہو یہ خاتون کون سی خاتون ہے؟ سیدہ خدیجہ کس عورت کا نام ہے؟ قربان جائیں میرے آقا کی جب عمر شریف صرف 25 سال کی تھی، خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، مگر اللہ اکبر جب حضرت خدیجہ کا ذکر آتا حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ خدیجہ کے وصال کے بعد بھی میرے آقا خدیجہ کو یاد کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک سرخ گالوں والی بوڑھی کا ذکر آپ بار بار کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس سے اچھی بیوی اللہ نے، اس سے اچھی بیویاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ آقا اتنے جلال میں آ گئے، ام المومنین کہتی ہے میں ڈر گئی کہ کہیں میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، میرے خلاف وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں اور فرمایا عائشہ میں خدیجہ کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا، واللہ خدیجہ ایسی بیوی تھی اور جیسی بیوی مجھے نہیں ملی ہے، میرے سارے بچے اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے عطا کیے۔ وصال کے بعد بیوی سے وفا اس طرح کی ہے، وصال کے بعد بیوی سے محبت اس طرح کی ہے۔ اور ہم اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو میکے بھیج دیتے ہیں، جا تیرے باپ کی یہاں علاج کرا کیا، تیرے باپ نے بیمار مجھے میرے بندن میں تجھے باندھ دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر
اس طرح بیمار ہو جاتے تو کیا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتی؟ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، سیریل دیکھ کر میاں بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا، فلمیں دیکھ کر میاں جیسے بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا۔ اگر تعلقات سیکھنا ہے تو مدینے کے تاجدار کو دیکھ کر کے سیکھو۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کس طریقے سے ازدواجی زندگی گزاری۔ اور ایک بات یہ بھی اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کل کچھ عورتیں سیریل اور فلمیں دیکھ کر وہ بھی بگڑ رہی ہے۔ شوہر اگر غریب ہو اس کو تنگ کرتی ہے، تم تو مجھے ہر شادی میں کپڑے نہیں بناتے، دیکھو فلانی کی بیوی تو ہر شادی میں کپڑے نئے پہن کے آتی ہے، تم مرد ہو وہ تو زیورات دلاتا ہے تم نہیں دلاتے، وہ تو یہ کرتا ہے تم نہیں کرتے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سن لو، اگر شوہر کی طاقت نہیں اور تم اپنے شوہر کو تنگ کرو گی، مطالبہ کرو گی، اس کا دل دکھاؤ گی، تو جانتے ایسی عورتوں پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے، بلکہ اسے خوش رکھے، اگر شوہر غریب بھی ہے تو اس کے ساتھ نباہ کر لے، آقا فرماتے ایسی عورتوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، رسول اللہ کا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ بلکہ معاذ اللہ ہمارے ہندوستان میں ایسی بات تو نہیں ہوگی مجھے امید ہے، لیکن ہم دنیا میں سن رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے شادی شدہ عورتیں دوسروں سے تعلقات بنا لیتی ہیں، اپنی آبرو کا سودا کر لیتی ہے، اپنی آبرو کو بیچنے لگ جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے آقا کی کنیزوں سن لو، جب تمہاری غربت تمہیں اپنی چکی میں پیسنے لگے تو تم کو سیدہ فاطمہ کا وہ گھر یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن وہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتاتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، آج تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اٹھایا فون 2 سے 4 لگا دیا باپ کو، اور باپ بھی کہتا ہے جاہل بیٹی چھوڑ اس کا گھر، آ جا میرے گھر اور پھر میں تجھے پال لوں گا۔ شادی سے پہلے پالا تھا تو کیا شادی کے بعد نہیں پال سکتا؟ لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، باپ تمہیں سونے کے پلنگ پہ سلا دے، تمہیں وہ سکون نہیں ملے گا جو تمہیں اپنے شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مچھلی کو سکون پانی کے ساتھ ملتا ہے، ویسے بیوی کو سکون شوہر کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے شوہر کے لیے بیوی کو سکون بنایا اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، آج جہالت کی وجہ سے مسلمان طلاق زیادہ دے رہے ہیں، بلکہ جہالت ہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مولانا کہاں جہالت ہے مسلمانوں میں؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جو قوم کلمہ پڑھنا نہ جانے اس سے بڑھ کر جہالت کس قوم میں ہوگی؟ آج مسلمانوں کو کلمہ بھی یاد نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے یا اللہ، جو قوم نکاح کی خوشی کے موقع پہ صحیح کلمہ نہیں پڑھ پاتی، وہ موت کے اضطراب میں کیسے کلمہ پڑھے گی؟ اللہ اکبر، میری قوم کا حال یہ ہے، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے سوچ رکھا ہے، بلکہ جاہل کیا کہوں، ان پڑھ ہے، ان پڑھ کی وجہ سے سوچ رکھا ہے جو جی میں آئیں گے کریں گے، اور پھر سالن میں نمک ہوا زیادہ تو طلاق دینے پر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بیوی کو مارنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو طلاق دینے کی بات کرتا ہے، میں پورے ہندوستان میں چیخ رہا ہوں اور ببانگے توحل چیخ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے، طلاق دینے والا مرد نہیں ہے، طلاق دینے والا نامرد ہے۔ جو مرد ہوتا ہے وہ کبھی طلاق نہیں دیتا، ہمیشہ طلاق نامرد لوگ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مرد ہوگا وہ بیوی کے غصے کو پیے گا، وہ بیوی کے ظلم پہ صبر کرے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، بیوی کے ظلم پہ صبر کرنے والے کہاں پہنچے؟ میرے پاس وقت زیادہ ہے نہیں، مجھے جانا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن آپ کو میں تھوڑی سی بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی کا۔ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟
میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوان کیا کرتے ہیں آج کل، فلم میں ٹی وی میں دیکھ کر گھر میں آتے ہیں تو ان کا تیور بدل جاتا ہے، ماں بہن کی کرنے لگتے ہیں، موچوں پہ تاؤ دینے لگتے ہیں۔ نادان، صنف نازک پہ روب کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں۔ ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے کسی اپنی بیوی کو کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا، کبھی کسی پہ غصے میں نہیں آئے، بلکہ حضور کی پیاری بیویاں بیمار ہو جاتی تو اما عائشہ کہتی ہم جب بیمار ہو جاتے تو حضور بار بار ہماری خیریت پوچھتے، ہماری بار بار خیریت پوچھتے، ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے، حضور ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں منایا کرتے تھے، حضور ہمارے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، حضور ہمارے ساتھ ہنستے تھے، حضور ہمارے ساتھ مذاق فرماتے تھے، مذاق فرماتے تھے۔ آج تو گھر میں گھسے کہ موڈ تبدیل ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ اچھے رہیں گے، اور گھر میں گئے تو منہ بدل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت، میرے آقا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، اور مان بھی لیے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر حق کہنے میں کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آقا فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، شریف، کمینے لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے۔ جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا اس کو ہمارے تمہارے نبی نے کمینہ کہا۔ اس سے بڑھ کر کمینہ کون ہے؟ جس کو رسول اللہ کمینہ کہتے ہیں۔ بیوی کو چھوڑ چھوڑ کرنے کی بات کرنے والوں، جو بیوی کی عزت نہ کرے حضور کہتے ہیں وہ کمینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے کہ حضور نے اس کو کمینہ کہا جو عورت کی عزت نہیں کرتا، اور اس کو شریف کہا جو بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ہاں، شریف وہ نہیں جو لمبی لمبی ٹوپیاں لگائے، شریف وہ نہیں جن کے ہاتھوں میں مالا ہو، شریف وہ نہیں جو دن کو روزے رکھے راتوں کو عبادت کرے اور بیوی کو گالی گلوچ کرے، وہ شریف نہیں۔ حضور فرماتے شریف وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے، بیوی کی قدر کرنا۔ اسی لیے آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے، توجہ کریں کیا فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں۔ اس پر میں نہیں کہوں گا کہ ذیشان برکاتی صاحب کی طرح کی بولو سبحان اللہ، یہ نہیں کہوں گا آپ کو، لیکن آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی بات پر تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں نہیں کہلواؤں گا، یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑا جاتا ہے نا۔ آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضور نے بیوی کے وصال کے بعد بھی ان کو نہیں بلایا۔ جب میرے آقا بکری ذبح کرتے تھے، بکری، وہ فرماتے تھے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بکری کا گوشت جائے گا، بعد میں مجھ محمد کے گھر پکے گا۔ خدیجہ نہیں تو خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے۔ توجہ تو فرمائیں، یہ مسلمانوں آپ کی غلطی ہے جو لوگ اسلام کو گالی دے رہے ہیں۔ آج لوگ ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان اچھا سلوک نہیں کرتا، مسلمان، ہم کہتے تم نے دیکھ آج کل کے لڑکوں کو دیکھ کے تم کیا باتیں کرتے ہو، ہماری تاریخ دیکھو، ہمیں ٹی ویوں میں بیٹھ کے نہ سکھاؤ کہ بیوی سے پیار کتنا کیا جاتا ہے۔ میں لوگوں کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں، ارے تم نے تو ایک کو بھی نہیں نبھایا، تم تو ایک کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، پھر رہے ہو پوری دنیا میں بھاگتے ہوئے، ایک بھی نہ نبھ سکی۔ گجرات والوں کو کیا بتاؤں، تم سے زیادہ کون جانتا ہے، تم سے تو ایک بھی نہ نبھ سکی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، 11 نکاح کیا اور ہر بیوی کہتی ہے ان جیسا اخلاق کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شہزادہ غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مجھے تو ہندوستان والوں کی فکر پہ ترس آتا ہے،
کہ لوگ ان کو آگے بڑھا رہے جو بیویوں کے نہ ہوئے، جو بیویوں کے نہ ہوئے وہ قوم کے کیا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات میں رحمت للعالمین کی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب میرے آقا کی سب سے کم عمر بیوی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے کانا خلقہ القرآن، ان کی زندگی تو پوری کے پوری قرآن تھی، ان جیسا کوئی نہیں. اسی کو تو میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لوگ جیتے جی چھوڑ کے بھاگتے ہیں. میرے آقا نے وصال کے بعد بھی اپنے گھر گوشت نہیں پکایا جب تک بیوی کی سہیلیوں کو نہ بھجوایا، جب تک بیوی کے رشتہ داروں کو نہ بھجوایا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی، حضور نے اس سے بہت شفقت سے باتیں کی، اس کو تحفہ دیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر اتنی توجہ کیوں ہے؟ توجہ تو سب پر ہوتی ہے، اس پر کچھ زیادہ ہے. آقا فرماتے ہیں یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، تو سہیلی اللہ اللہ میں خدیجہ کی سہیلی سے اچھے سے پیش آؤں گا، قبر میں خدیجہ کی روح خوش ہو جائے گی. بعد وصال بھی جس کو بیوی کی خوشی اتنی پیاری تھی، اندازہ فرمائے وہ میرے آقا ہیں. تو لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں ان لڑکوں کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی سے ایسے پیار کرو ویسے کرو. میں کہا ہم سے زیادہ کون پیار کرے گا؟ میں بتاؤں، میں نے لوگوں کو بتایا بھی کہ ہم نے جتنا پیار کیا کون کر سکتا ہے. اور آج بھی جتنا ہم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلمان طلاق زیادہ دیتے، طلاق زیادہ دیتے. میں کہتا ہوں پاگل ہو گئے تم لوگ. وہ ان پڑھ جاہل لوگ دیتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں دیتے. دیکھو یہ مولانا لوگ سے پوچھو ان میں سے کسی نے دیا کہ طلاق ہے؟ کسی مسجد کے امام کا طلاق ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چل کے زندگی، جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ زندگی گزارے وہ طلاق نہیں دیتا. جو ٹی وی فلم دیکھ کر زندگی گزارے طلاقیں وہاں ہوتی ہے. سیریل دیکھ کر زندگی نہ گزارو، اللہ کے رسول کو دیکھ کے زندگی گزارو. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں یار ہم نے تو سکھایا لوگوں کو کہ بیوی سے پیار کیسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیار والے لوگ تو ہم ہیں. فرحاد اور شیری کس قوم میں پیدا ہوئے؟ ہم میں پیدا ہوئے. لیلا مجنو کس قوم میں پیدا ہوئے؟ ہم میں پیدا ہوئے. شاہجہاں ممتاز کس قوم میں پیدا ہوئے؟ ہم میں پیدا ہوئے. ابراہیم اور ہاجرہ کس قوم میں ہے؟ ہم انہی کی ملت میں ہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ہم سے زیادہ پیار کون کر سکتا ہے؟ جب ہماری بیویاں زندہ رہتی ہے تو ان کے رخسار کے دل پر ہم سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں پروپیگنڈے پہ توجہ مت دینا، سیریلوں پہ توجہ مت دینا. مسلمان جتنا پیار کرتا ہے بیوی سے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کسی نے اپنی بیوی کے رخسار کے دل پہ شہر بسایا، جس نے بسایا وہ مسلمان تھا. اور مرنے کے بعد کسی نے تاج محل بنایا ہو، میں چیلنج کرتا ہوں اکھنڈ بھارت کی تاریخ کو ایک عمارت بتا دو جو تاج محل جیسی بیوی کی محبت میں کسی نے بنائی ہے. اگر کسی نے بنائی ہے تو اسے شاہ جہاں کہتے ہیں. ہم نے بنایا ہے. مرنے کے بعد اتنا پیار کرتے تو جیتے جی کتنا کریں گے. ایک اور بات کہہ دوں، لوگ کہیں گے شاہ جہاں ایسا تھا ویسا تھا. میں نے کہا کچھ بھی تھا، کلمہ میرے نبی کا پڑھتا تھا، بات چھوڑ. لیکن اگر اس کی بات تجھے ہضم نہیں ہوتی تو دوسری بات دیکھ. اگر شوہر بیوی سے سچا پیار کر لے، اگر شوہر بیوی سے سچا پیار کر لے تو سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے. اور اگر بیوی شوہر سے سچا پیار کر لے، اگر بیوی شوہر سے سچا پیار کر لے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے
اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے. مکہ کیوں بسا؟ کوئی توجہ ہے؟ مکہ کیوں بسا؟ بے قصور، بغیر کسی قصور کے ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ لے جاتا ہے اور وادی غیر ذی زرع میں بٹھاتا ہے، پانی کی تھیلی دیتا ہے، کھجور کی تھیلی دیتا ہے. اچھا میں چلتا ہوں. وہ بیوی کھڑے ہو کے کہتی میرے سرتاج کوئی غلطی ہو گئی؟ کہنا کوئی غلطی نہیں. پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے کافی ہے، جائیے. اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے بیٹھ گئی ہاجرہ. چینل کو سبسکرائب کریں. ہاجرہ بیٹھ گئی شوہر کی محبت میں، بیٹھ گئی تو مکہ جیسا شہر جو وادی غیر ذی زرع تھا وہ بلد امین بن گیا. بلد امین بن گیا. یہ بھی تو کسی میاں بیوی کی محبت کی قربانی کی نشانی ہے. ایسی محبت ہم کریں اور آج مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگے کہ یہ پیار نہیں کرتے. ارے نادان، تو اپنی تاریخ بھول گئی. اگر تو نے نہیں کسی کو دیکھا تھا تو اپنے دادا ہی کو دیکھ لیتی، اپنی دادی ہی کو دیکھ لیتی. بول، کیا تیرے گھر میں دادا دادی کا پیار نہیں؟ بوڑھے ہونے کے بعد بھی دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے تھے. یہی نا ہے نا؟ یہی. میری بیٹیوں کہاں جا رہی ہو؟ جیسے قصائی پالا دکھا کر بکری کو قتل گاہ لے جاتا ہے، ویسے یہ نفس کے قصائی اور قصاب تمہیں پیار کا پالا دکھا کر تمہاری آبرو لوٹنا چاہتے ہیں، تمہاری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. میری بیٹی یہ مت دیکھ، سیریل سے بہکاوے میں مت آ، فلموں سے بہکاوے میں مت آ. تیری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. تجھے کسی کے ساتھ بھاگ کے شادی نہیں کرنا. میں تیرے ساتھ ہوں. میری بہن، تیرا مذہب تیرے ساتھ ہے. میری بیٹی، تیرے نبی تیرے ساتھ ہے. میری بیٹی، تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیا تجھے تقدیر پہ یقین نہیں؟ ارے نادان بیٹی، اللہ نے تیری قسمت میں جسے لکھ دیا ہے، اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا، یا تو اللہ اس تک تجھے پہنچائے گا یا تجھے اس تک پہنچائے گا. میرے اللہ کو پہنچانا آتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ، کیا نبی بھی سوتیلے بھائیوں کے ہاتھوں سے پیٹے جاتے ہیں؟ کیا نبی بھی کنویں میں پھینکے جاتے ہیں؟ کیا نبی بھی بازار میں بیچے جاتے ہیں؟ کیا نبی بھی قید میں رکھے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو دوسری طرف میری عقیدتیں کہتی ہے، حقیقتیں کہتی ہے کہ نبی کو مارا گیا، سوتیلے بھائیوں کو دشمن بنایا گیا، کنویں میں ڈلوایا گیا، دراہیمہ معدودہ پر بچوایا گیا، اس کے بعد نیلام کروایا گیا، قید میں رکھا گیا، مصر کا بادشاہ بنایا گیا. آخر یہ سارے پروسیجر سے کیوں گزارا گیا؟ تو میری عقیدتیں کہتی ہے نادان امین القادری، تو نہیں سمجھا کہ اللہ نے یوسف کو زلیخا سے ملانا تھا. زلیخا یمن سے دور رہتی تھی، یوسف ملک شام میں رہتے تھے. یمن سے پرے رہنے والی زلیخا شام میں رہنے والے یوسف سے کیسے مل سکتی تھی؟ مصر میں ملانا تھا. قدرت نے ان کو کنویں میں ڈلوا کر کے بہانہ بنوایا. کنویں میں ڈلوانا نہیں تھا، زلیخا سے یوسف کو ملانا تھا. اس کے ملانے کے انداز دیکھیں، اس کے ملانے کے انداز. قدرت نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی تمہیں ملے گا. تم نے بھاگ کے نہیں جانا. اور میرے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، میرے لالو، میری قوم کے سرمایہ، میری قوم کے معماروں، قوم کی عزت تم سے ہے. تم قوم کا سرمایہ ہو، تم قوم کا معمار ہو، تم قوم کے لیے بہت عظیم چیز ہو. میری قوم کے جوانوں، بھاگ کے شادی مت کرو. تمہاری تقدیر میں جو لکھ دی گئی ہے، بھاگ کے کرو گے تو وہی ملے گی، نہ بھاگو گے تو بھی وہی ملے گی. بھاگنے میں نقصان کیا ہے؟ بھاگنے میں نقصان یہ ہے، اگر بھاگ کے کرو گے تو پوری زندگی لوگ تمہاری بیوی کو تانا دیں گے. شادی میں جائے گی تو عورتیں ایک ایک کو ٹھنکیا کے کہے گی دیکھ وہ بھگوڑی آئی ہے. یہی نا، عزت نہیں پا سکے گی، کبھی عزت نہیں پا سکے گی. جب ساس بہو کا جھگڑا ہوگا تانا وہی ملے گا، تو بھگوڑی ہے. جب دیورانی جٹھانی کا جھگڑا ہوگا تانا وہی ملے گا. ننند بھاوج کا جھگڑا ہوگا تانا وہی ملے گا. کبھی عزت نہیں پا سکے گی. اس لیے ارینج میرج کرو، لو میرج مت کرو. یہ کوئی لا کوئی چیز نہیں ہے. اصل محبت
تو یہ ہے اس کو تانے سے بچا لو، اس کو زمانے کے تانے سے بچا لو، اور پھر ساری زندگی 18-20 سال تک یہ تانے سنتے رہو گے. جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو کسی شریف گھرانے کا رشتہ نہ تمہارے بیٹے کو آئے گا نہ تمہاری بیٹی کو آئے گا. بتائے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اس کے ماں باپ نے تو بھاگ کے شادی کی تھی، ماں باپ ایسے تھے تو بیٹی کیسی ہوگی، ماں باپ ایسے تھے تو بیٹا کیسا ہوگا. شریف رشتے نہیں آئیں گے. تھوڑی سی غلطی کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، خدا ملائے گا اسی سے جس کو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. حضرت سلیمان کو ملایا کس سے؟ جناب بلقیس تھے. میں تو حیران ہوں، حضرت شہر بانو ایران کی شہزادی ہے، امام حسین مدینے کے شہزادے ہیں. کہاں ایران کہاں مدینہ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایران والوں سے جنگ کروائی جاتی ہے، شہر بانو کو کنیز بنایا جاتا ہے، اور اللہ اکبر کنیز بنا کر مدینے میں لائی جاتی ہے جو سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی. کسی نے کہا امیر المومنین یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس سے آپ نکاح کر لو. امیر المومنین فاروق اعظم کہتے ہیں کون؟ تو کہا کہ نوشیروان کی پوتی ہے، یزد کرد کی بیٹی ہے. فاروق اعظم نے کہا میں نہیں کروں گا، میں بوڑھا ہو گیا. جیسے بادشاہ کی شہزادی ہے ویسے شہزادے کے ساتھ نکاح ہوگا، اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کا شہزادہ حسین ہے. نعرہ تکبیر. کیسے ملایا؟ شہر بانو کو امام حسین سے کیسے ملایا؟ کہاں حضرت صفیہ یہودیوں کے گھرانے میں پلی، اور جب حضور کو ملانا ہوا تو خیبر بھیج دیا حضور کو. بولو ملایا کہ نہیں؟ ایسے لفڑے نہیں کرو، جھول مت کرو، اللہ پر یقین رکھو، اپنی نسلوں کو تباہ نہ کرو، اپنی نسلوں کو بدنام نہ کرو. تو بات دور نکلی، مجھے 12 بجے تک گفتگو ختم کرنی ہے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج کل ہر لڑکے کی تمنا بیوی خوبصورت ہو. اس پہ بات ختم کروں گا، توجہ کرنا. ہر لڑکی کی تمنا شوہر خوبصورت ہو. میں بھی یہی سوچتا تھا، آپ بھی سوچتے ہیں، لیکن میری آپ کی سوچ میں تھوڑی سی فرق ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہے 38 سال کا لیکن یہ وقت سے پہلے بڈھا ہوا ہے. ایسا لوگ کہتے ہیں، میرے دوست لوگ کہتے ہیں مجھے کہ تو وقت سے پہلے بڈھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا نتیجہ ہے. ہاں، یوں ہی چل کر کے نہیں، یہ فن و ہنر آیا ہے. پاؤں بزرگوں کے دابے، ہاں پاؤں بزرگوں کے دبائے. فن تو آیا ہی نہیں ابھی تک. ہاں جس کو آیا اس کو آیا، ہم تو کوئی فنکار ہی نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں سب کو ہوتا ہے ناز کمال پر، کہتے رضا کو کمال بے کمالی میں. ہم بے کمال ہیں، ہمیں کوئی فن ہمارے پاس نہیں، لیکن بہرحال پیر دبا دیے تو کچھ مل گیا، کچھ خیرات مل گئی بزرگوں کی. ایک بات کہتے ہیں، لڑکے چاہتے ہیں خوبصورت لڑکی ملے، لڑکیاں چاہتے ہیں خوبصورت لڑکا. اب خوبصورت سب کو چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. خوبصورت تو اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. لیکن اس میں ٹھوکر کھا رہے ہو کہ خوبصورت کون؟ خوبصورت کون اس میں ٹھوکر کھا رہے؟ آپ نے انگریزوں کو دیکھ کے سمجھا خوبصورت کون، اور ہمیں مدینے کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ خوبصورت کون. حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے بیٹے کا نام بلال تھا. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بلال تھا. تو کسی نے کہا عبداللہ کا بلال بہت اچھا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، میرا بلال اچھا نہیں ہے، محمد کا بلال اچھا. جس کی رنگت سفید نہیں تھی لیکن اس کا دل عشق رسول سے چمکتا تھا، ہے نا.
خوبصورت کون؟ جس کے دل میں نبی کا عشق ہے وہ خوبصورت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خوبصورت ہے، جو شریعت پہ چلتا ہے وہ خوبصورت ہے۔ یہ انگریزوں کی فکر ہے کہ سفید چمڑی خوبصورت ہے، یہ انگریزوں کا تعصب ہے کیونکہ ان کی چمڑی سفید، اس لیے انہوں نے بانٹ دی بات کہ سفید چمڑی خوبصورت ہے۔ اگر سفید چمڑی خوبصورت ہوتی تو بلال کو کیا نام دو گے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ لوگ تھک نہیں گئے تو بولوں آپ کو بات بتاؤں۔ ہارون رشید کی 2 کنیزوں میں مناظرہ ہو گیا، ہارون رشید کی 2 کنیزوں میں توجہ کرنا مناظرہ ہو گیا۔ ایک کنیز تھی بالکل کالی اور ایک کنیز تھی بہت گوری خوبصورت آپ کی علم کے مطابق۔ جو گوری تھی اس نے کہا دیکھ میں کتنی حسین ہوں، تو کالی کلوٹی۔ اس نے کہا ہاں ابھی تو ہی بتائے گی کہ خوبصورت کون ہے۔ کہا اگر تیرا گورا رنگ، توجہ کرنا میری بہنوں سے خاص طور پر، اگر تیرا گورا رنگ میرے گال پہ تھوڑا سا آ جائے ایک انگل کی طرح تو لوگ کہیں گے کہ اس کو برس ہو گیا، سفید داغ ہو گیا ہے نا۔ تیرا گورا رنگ اگر میرے گال پہ آ جائے ایک انگل کی طرح تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو برس ہو گیا، کوڑ ہو گیا، سفید داغ ہو گیا ہے نا۔ اور اگر میرا کالا رنگ تیرے گال پہ رکھ دیا جائے تھوڑا سا تو لوگ کہیں گے کہ یہ گال پہ تل کتنا اچھا لگتا ہے۔ اب بتانا کون خوبصورت ہے؟ تیرا رنگ مجھ میں آیا تو عیبدار کر دیا، اور میرا رنگ تجھ میں گیا تو تیرے حسن میں اضافہ کر دیا۔ ارے ذرا چہرے پہ تل والوں کو دیکھو کہ وہ کیسے خوبصورت لگتے ہیں، اور بڑے بڑے دل والوں کا دل لوٹ لیتے ہیں یہ تل والے۔ اور پتا چلا رنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، بابا فرید گنج شکر، ان کی ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، وہی جسے آپ کہتے ہیں خوبصورت خوبصورت سفید چمڑی۔ ایک نیا مرید تھا، نیا، اس کی تربیت چالو تھی، جاری تھی تربیت۔ حضرت نے فرمایا بیٹے یہ سامان ذرا گھر پہنچا دو۔ تو اس دور میں عورتیں سامان ریسیو کرنے نہیں آتی تھی، پردے کا بڑا اہتمام تھا، گھر کی عورتیں سامان بھی لینے نہیں آتی تھی۔ یہ آج ہم نے کر دیا، دودھ لینے تم جاؤ، شکر لینے تم جاؤ، چائے کی پتی لینے تم جاؤ، بازار تم جاؤ، سب تم کرو۔ ان کو گھر میں بیٹھنا ہے، مرد گھر میں بیٹھے، عورتیں بازار جا رہی ہیں۔ کیا المیہ ہو گیا؟ یہ کام تو مردوں کا تھا بازار لانے کا، نہیں مرد کر سکتے تھے کسی نوکر کو رکھتے، کسی کنیز کو رکھتے۔ کنیز کا دور ختم ہو گیا، بھئی کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہے نا۔ لیکن عجیب حال ہے لوگوں کا۔ تو بابا فرید کی کنیز ہے بڑی خوبصورت، سامان ریسیو کرنے کے لیے وہ کنیز آئی، نیا مرید تھا، دیکھا، دل آ گیا۔ دل کیا آ گیا؟ خانقاہ میں جانے کی بجائے وہ تو گھر چلا گیا واپس، اب اسی کی محبت کے ترانے گا رہے۔ بابا فرید نے پوچھا کہ بھئی وہ جو نیا میرا مرید تھا وہ خانقاہ میں دکھتا نہیں۔ کہا بابا وہ تو آپ کی کنیز کے چکر میں آ گیا، وہ بس اسی کی باتیں کرتا ہے، آپ کو بھول گیا وہ۔ کہا بیٹے بلاؤ اس کو۔ دیکھو اللہ والے کتنے اچھے لوگ تھے نا، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، محبت کی باتیں کرتے۔ ہاں آج کل ہم کسی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں نا تو ہنگامے کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایمان والوں کے بارے میں ہنگامے نہ کیا کرو، عیب دیکھو تو پردے ڈالو۔ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تم لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ تم لوگوں کے عیبوں کو پردہ اٹھاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھا کے تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے لوگوں کے عیبیں نہ کھولا کرو۔ بابا فرید نے کہا بلاؤ اس کو۔ وہ آیا، بیٹے کیا ہوا؟ حضور آپ کی کنیز پہ میرا دل آ گیا۔ اللہ اکبر، آپ کی کنیز پہ بیٹے گھر جانے کی کیا بات ہے، مجھے بتا دیتے نا پہلے۔ کون سی کنیز؟ حضور وہ بہت خوبصورت ہے۔ کہا بلا اس کو۔ کنیز کو بلا، یہی ہے؟ جی بابا جی یہی ہے۔ اب اگر میں علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کنیز کا حسن بیان کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بال کیا تھے؟ سنبل کا پودا۔ اس کی آنکھیں کیا تھی؟ نرگس کے پھول۔
اس کے رخسار ایسے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کوئی لالا کا پھول مسکرایا ہو. اگر ہندوستانی کوئی شاعر اس کا چہرہ بیان کرتا تو ایسے کہتا کہ اس کا چہرہ نہیں تھا، وہ بنارس کی صبح تھی. اور اگر اس کے بالوں کو بیان کرتا تو کہتا کہ اس کے بال نہیں، وہ متھرا کی شام تھی. ایسی خوبصورت کہ اس کے ہونٹ گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح، اس کے دانت موتیوں کی طرح. وہ جب چلے تو ایسا لگے کہ جیسے مور آگے بڑھ رہا ہے. اگر وہ کھلکھلا کر ہنسے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کلی کھل رہی ہے. ایسی حسن کی ملکہ، ایسے حسن جمال کی ملکہ، یوں لگتا تھا جیسے جنت کی کسی حور نے ابھی زمین پر براجمان اپنے آپ کو کیا ہو. ایسی حسین و خوبصورت. تو دیکھا خانقاہ میں لوگ کہنے لگا حضور یہی اسی سے مجھے پیار ہو گیا. فرمایا بیٹا شادی کرے گا؟ ناجائز محبت میں کیوں مبتلا، شادی کر لیں. میں کر دوں گا تیری شادی، ایسے ہی کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے بیٹا، 1 ہفتے کے بعد شادی ہوگی. توجہ کرنا، اگر آپ تھک نہیں گئے تو آپ توجہ کرنا. ہاں 1 ہفتے کے بعد میں تیری شادی کروں گا اس کے ساتھ. جی بابا جی. بابا فرید نے کہا جا تو تیاری کر. وہ تیاری میں لگ گیا. ادھر بابا جی نے فرمایا اس کو کھانا کم کھلاؤ اور اس کو جلاب کی دوا کھلاؤ. کھانا کم دو اور جلاب، سمجھتے ہیں نا، موشن کی دوا، لوز موشن کی دوا، اس کو وہ کھلاؤ. اور جب یہ پاخانہ کرے تو اس کو بیت الخلا جانے مت دو. 2 عورتیں اس پہ متعین کرو، ایک ہانڈی میں اس سے پاخانہ کرواؤ. 1 ہفتے تک مسلسل وہ پاخانہ ہانڈی میں کرتی رہی. کم کھلایا جاتا تھا، جلاب کھلایا جاتا تھا. پاخانہ کرتے کرتے لوز، آپ جانتے ہیں اگر کسی کو لوز موشن ہو 1 دن میں 4-6 مرتبہ تو آدمی ایسے ہی گل جاتا ہے. آنکھیں اندر کو دسنے لگتی ہے، چہرے کا جب وہ حسن رخصت ہونے لگتا ہے. 1 ہفتے میں ایسی ہو گئی کہ پکڑ کے چلایا جاتا تھا اس کو. 1 ہفتے کے بعد وہ بہت تیار ہو کر کے خانقاہ میں آیا. بابا صاحب نے فرمایا بیٹے آج شادی کا دن آ گیا، لیکن شادی سے پہلے ایک بار اس کو ذرا دیکھ لے، میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بابا دکھائیں. فرمایا یہی تھی، یہی تھی؟ نہیں بابا یہ نہیں تھی، وہ تو بہت خوبصورت تھی. کہا بیٹا یہ وہی ہے. بابا جی مجھ سے مذاق نہ فرمائے، میں آپ کا غلام ہوں، میرے بیٹے وہی ہے. پھر بابا اس کا حسن کیا ہوا؟ کہا بیٹا میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا. تجھے حسن سمجھانے کے لیے، خوبصورتی سمجھانے کے لیے میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا. بیٹا کہاں ہے بابا اس کا حسن؟ بیٹا میں نے ایک ہانڈی میں جمع کیا. کہاں ہے وہ ہانڈی؟ ہانڈی پیش کی گئی تو اس نے منہ پھیر لیا. یہ تو بدبو ہے. بیٹے انسان کے حسن جس کو تم حسن سمجھتے ہو اس کی حیثیت یہی بدبو ہے. سفید چمڑی والی ماں کبھی گورا گورا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں. سفید چمڑی والا باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں. لیکن جو ماں دیندار ہوگی وہ دیندار بیٹے کو جنم دے گی. ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ لوگ اچھی قوم کو مانگتے ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. انگریز مفکر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں سنیو، لوگ کہتے ہیں مولانا آج غوث اعظم کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا اللہ کسی کو غوث اعظم نہیں بنا سکتا؟ میں نے کہا بالکل بنا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. لیکن غوث اعظم سیریل دیکھنے والی ماں کی گود میں نہیں آتے. ام الخیر جیسی ماں ہوتی ہے تو ان کی گود میں غوث اعظم جیسا بیٹا جنم لیتا. ماں خیر ہو، جملے پہ توجہ کرنا، ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے. اور ماں ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو بیٹا ولی نہیں ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوگا، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن ہوگا، ماں
امام حسین کو سلام کرتا ہوں، لیکن امام حسین کو 10 سلام، امام حسین کو 100 سلام، امام حسین کو کروڑ سلام، لیکن بے شمار سلام اس ماں کو جس نے حسین کو تاجدار کربلا بنایا۔ اگر امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی، امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی، تو دنیا میں تو بہت حسین لوگ نام رکھتے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی جس نے امام حسین کو شاہ بنایا، بادشاہ بنایا، دین بنایا، دین پناہ بنایا۔ یہ سیدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آج کی ماں لوری دیتی ہے تو گانوں کی، آج کی ماں لوری دیتی ہے گانوں کی، آج کی ماں کام کرتی ہے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر، اور وہ ماں جو میرے مولا حسین کی ماں تھی، چکی چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، بچوں کو لوری دیتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، ایسی ماں تھی وہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خوبصورت ڈھونڈ رہے ہو، بات اختتام کو جاتی ہے۔ کردار دیکھو، دینداری دیکھو، پردہ دیکھو، شریعت پر عمل دیکھو، یاد۔ اور بچیوں سے کہتا ہوں، نیک لڑکے دیکھو۔ آج کی لڑکیاں کردار نہیں دیکھ رہی ہے، اسمارٹ چاہیے، خوبصورت چاہیے، اور وہ نکلتا ہے نکما، مکمل نکما، نہ کام کا نہ دھندے کا، ہے نا؟ کوئی کمانا امانا نہیں، ان کیا، ٹی شرٹ پہنا، جینس پہنا، نکل گیا بائک پر۔ آج کل کے چھوکرے ایسے دکھاوے ہیں، زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ، کچھ محنتی ہوں گے آپ جیسے، محنتی اسی لیے تو یہاں کر کے بیٹھے ہیں، ورنہ ان کا سارا وقت تو موبائل میں جاتا ہے، یوٹیوب پہ جاتا ہے، فضول کام، جوا کھیلیں گے، شراب پیئیں گے، سٹا کھیلیں گے، حرام کام کریں گے۔ میری بچیوں، قوم کی بیٹیوں، رنگ پہ نہ جاؤ، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، شریعت پر عمل دیکھو۔ بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ یہ، ایک خوبصورت واقعہ مجھے یاد آتا ہے، قوم کی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد، حضرت سعد، اور ان کا رنگ بڑا پکا تھا، پکا کلر کہتے ہیں نا، میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نبی کا صحابی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ہمارے یہاں بہت ادب ہے صحابہ کا، اولیاء کا۔ میرے عزیز، ہم تو آپ کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی سنی سامنے بیٹھا ہو، میں اس کی طرف پیر پھیلانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہو، اس کی طرف پیر کیسے کر دوں؟ اور سنیو، میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا پتا ہے؟ ایک بار کعبے سے گفتگو کرتے تھے، میرے آقا کہتے تھے، اے کعبہ، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا شان والا ہے، اللہ کا گھر ہے، تو تیرے گرد جو گھومتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر اے کعبہ، تیری حرمت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی عزت ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو دھکم دھکی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، لڑتے جھگڑتے، تو مجھے ڈر لگتا ہے، یا اللہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جب کعبے کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی تو مومن کی بے حرمتی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ کیوں؟ جس کے سینے میں عشق والا دل ہے وہ عزت کے قابل ہے۔ اس کو مت دیکھو، اس کے دل کو دیکھو، اس کے دل میں سجے ہوئے عشق رسول کو دیکھو۔ آپس میں لڑا مت کرو، جھگڑے مت کیا کرو، یہ چھیپا ہے، یہ شیخ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ علاں ہے، یہ رنگریز ہے، وہ فلاں ہے، وہ مرزا ہے، وہ یہ ہے۔ لڑ کیوں رہے ہو؟ ارے تم چھیپا ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، انصاری ہو، کچھ بھی ہو، مرزا ہو، کچھ بھی ہو، میرے بھائی، اگر تم عاشق رسول ہو تو تم میرے نبی والے ہو، اور جو نبی والا اس کی شان یہ کہ جبریل کہتے یا رسول اللہ، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ کتنی عزت والے ہو، کیوں لڑتے ہو برادری کے نام پہ؟ مت لڑو، برادری کے نام پہ نہیں لڑو۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تیری برادری کیا ہے؟ حضرت سلمان ایرانی تھے نا، فارس سے آئے تھے نا، ان کے ابا کا مذہب مجوسیت تھا، آتش پرستی تھا، اور کسی نے پوچھا تیرا
تیری برادری کیا ہے؟ تو کہا میں محمدی ہوں، میں مصطفی ہوں، میں مصطفی ہوں، میں محمدی ہوں۔ قربان جائیں، یہ ہے آپ محمدی ہو، آپ مصطفی ہو۔ برادری کے نام پہ مت لڑو۔ برادری کے نام پہ پہلے لوگ زیادہ لڑتے تھے، اب برادری کم ہو گئی لڑنے میں، اب لوگ سلسلے کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ وہ قادری، وہ چشتی، وہ نقش بندی، وہ سہروردی، وہ رضوی، وہ اشرفی، وہ کاملی، وہ مداری، وہ تیغی، وہ حشمتی، وہ فلاں، تم کچھ بھی ہو، تم میرے نبی کے غلام ہو۔ نہ برادری کے نام پہ لڑو، نہ سلسلے کے نام پہ لڑو، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو۔ ہم صوفیوں کے، ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم کیچی والے لوگ نہیں، ہم سوئی دھاگے والے لوگ ہیں۔ کیچی ایک کو دو کرتی، سوئی دھاگا دو کو ایک کرتا ہے۔ دو کرنے مت آیا کرو، ایک کرنے آیا کرو۔ جو دو کر رہے ہیں امت محمدیہ کو، حضور کے ایمان والے امتیوں کو جو دو کرے، آقا فرماتے ہیں وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ انسان کی اولاد نہیں جو امت کو لڑائے، وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ اس لیے مومنوں کو نہ لڑایا کرو۔ مومن کا مطلب کون؟ میرے نبی کو ماننے والا، یا رسول اللہ کہنے والا، یا غوث کہنے والا، یا خواجہ کہنے والا، یا صابر کہنے والا، یا فرید، حق فرید کہنے والا، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا ہے تو پھر میرے امام کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ، میرے امام کا پوتا کہتا ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، ہے نا؟ تو ایک کرنے کی بات کرو، دو مت کرو۔ عرض کر رہا تھا حضور کے صحابی، نام تھا سعد، کلر پکا تھا، اس لیے لوگ کیا کہتے تھے؟ اسود۔ جسم تھوڑا بھرا ہوا تھا، بہت طاقتور، کیونکہ حبشی لوگ ایک دم فٹ رہتے، بڑے محنتی رہتے ہیں، فٹ اور بہت محنتی، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت، چوڑی پیشانی، گھنگریالے بال، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، ایک دم فٹ، محنت بہت کرتے تھے حبشی لوگ۔ تو چونکہ جسم تھوڑا بھاری بھرکم تھا تو حضور ان سے مذاق کیا کرتے تھے، مذاق۔ اچھا میرے مذاق بھی میرے آقا کی سنت ہے، ہاں۔ مذاق اڑانا حرام ہے، توجہ کرنا، مذاق اڑانا حرام ہے، مذاق کرنا سنت ہے۔ آپ کہیں گے اڑانے میں اور کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھو مذاق ایسی کہ جس سے کی جائے وہ بھی خوش ہو جائے، آپ بھی خوش ہو جائیں، ہنس لیں، یہ مذاق کرنا۔ اور کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے لوگوں کو ہنسانا، اس کی عزت سے کھیلنا، یہ مذاق اڑانا۔ مذاق مت اڑاؤ، مذاق کرو۔ مطلب ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، کہا حضور مجھے اونٹ دیجئے، فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کیا کہا؟ اونٹنی کا؟ حضور میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، کتنا پالنا پڑے گا اس کو، کیا کیا کرنا پڑے گا، حضور مجھے اونٹ دے۔ فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے، سب کو تو آپ دیتا، اونٹنی کا بچہ تجھے دیں گے۔ کہا حضور میں کیا کروں گا؟ فرمایا ارے اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ ایک بوڑھی عورت آئی، کہا حضور دعا کریں میں جنت میں جاؤں۔ آقا نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ رونے لگی، کاش کہ میں جوانی میں مر گئی ہوتی، بچپنے میں مر گئی ہوتی، حضور میں بوڑھی کیوں ہو گئی؟ اب آپ نے کہا جنت میں نہیں جائے گی تو میں نے جنت میں جانا نہیں ہے، مالک جنت نے کہہ دیا تو میں کیسے جنت؟ آقا نے فرمایا بڑی بھی میں نے یہ کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ میں نے تو یہ کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ مطلب جب بڑھیا لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو جوانی عطا کر دے گا، جوان ہو کر۔ دیکھو حضور کی محفل ایسی تھی۔ آج کل تو لوگ جو ہے وہ منہ لٹکا کے بیٹھنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں، اس کو جھڑک، اس کو ڈانٹ، اس کو پھٹکار، اس کا نام تقویٰ نہیں۔ میرے آقا کبھی فکر آخرت میں رلا بھی دیتے تھے، اور میرے آقا کبھی ایسی مزاح کر کے ہنسا بھی دیتے تھے، اور ان کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک تھا۔ ان کی ایک محفل میں ساری انجمنیں سمٹ آئی تھی۔ تو اللہ اکبر، میں عرض کیا کر رہا تھا، قربان میرے آقا ان سے مزاح کرتے تھے، مزاح کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے، حضور اکیلے تھے، کہا اسود تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا حضور مجھے کون دے گا بیٹی؟
شادی نہیں کرتا تو شادی کر. انہوں نے کہا حضور مجھے مدینے کے لوگ خوبصورت ہے, میرا رنگ پکا ہے, مجھے کون دے گا بیٹی؟ سرکار نے کہا تو شادی نہیں کرتا. اب وہ رونے لگے, وہ رونے لگے. اب میرے آقا کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو دکھ دینے نہیں آئے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کیوں رو رہا ہے؟ مجھے کون بیٹی دے گا, میرا رنگ پکا ہے, میں غریب ہوں, میں مفلس ہوں. حضور نے فرمایا اب تو نے رو دیا نا, اب ایسے خاندان میں تیری شادی کراؤں گا جو مدینے میں سب سے خوبصورت گھرانہ ہے. جاؤ فلاں گھرانے والے سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دے اور ان کو میرا نام لے کے کہنا. انہوں نے کہا وہ لوگ رشتہ, کام میرا نام کہنا ہے, جا میرا نام لے. یہ گئے دوپہر میں, مختصر کر رہا ہوں, دوپہر میں گئے, دروازے پہ دستک دی. دروازہ کیا ہوا؟ اسود حضور نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ سلام بھیجا. اچھا حضور نے ہمیں بڑے خوش نصیب, کوئی بات تو ہوگی. ہاں آپ کی بیٹی کا رشتہ. کس کے لیے؟ میرے لیے, آپ کے لیے. باپ تو باپ ہوتا ہے, آپ کے لیے. ہاں حضور نے کہا. اس سے پہلے کہ ان کی زبان سے کچھ نکلتا, بیٹی نے پیچھے سے باپ کا کندھا دبایا اور کندھا دبا کر باپ سے کہا ابا آنے والے کو نہیں دیکھنا, ابا آنے والے کو نہیں دیکھنا, بھیجنے والے اللہ کے محبوب کو دیکھنا. بابا آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے نا, کہ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ نانا طے کرتا ہے. آپ کی بیٹی کا رشتہ آمینہ کے لال نے طے کیا ہے. محمد رسول اللہ نے طے کیا ہے. بابا ہاں کہہ دے, میں سارے کڑوے گھونٹ پی لوں گی بابا, لیکن میرے مصطفیٰ کو ناراض نہیں کر سکتی. اے میری قوم کی بیٹیوں, تم چند دن کی خوشی کے لیے کسی نبی کے غدار کے ساتھ بھاگ رہی ہو, اسلام کو گالی دینے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہو. ارے کتنے دن جیو گی, کتنے دن عیش کرو گی؟ اس بیٹی سے سیکھ جو کہہ رہی تھی کہ میں پکے رنگ کے ساتھ نباہ کر لوں گی, اگر میرا محبوب خوش ہے میں خوش رہوں گی. داڑھی والا ملتا ہے قبول کرو کیونکہ حضور کو داڑھی پسند تھی. دیندار ملتا ہے قبول کرو کیونکہ حضور کو دینداری پسند تھی. لوگوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, اجنبیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. فاقے سے رہنا پڑے رہ لینا, تنگ دستی میں رہنا پڑے رہ لینا, مصیبت میں رہنا پڑے رہ لینا. انشاءاللہ مدینے کے تاجدار کا تجھ پر کرم ہوگا, مدینے کے تاجدار کا تجھ پر کرم ہوگا. مدینے سے مدد آئے گی, مدینۃ المنورہ سے کرم کی برکہ برسے گی. اے میری قوم کی بیٹی خبردار, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, محلہ ہو, اگر کوئی اللہ رسول کا کلمے کا منکر تجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو جھٹک دینا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گی تو تیرا رشتہ تیرے نبی سے ٹوٹ جائے گا, تیرا رشتہ تیرے خدا سے ٹوٹ جائے گا. ہر خوشی کو ہم ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اگر وہ نبی کو ناراض کر کے ملتی ہے. ہر آرام کو ہم پیروں تلے کچلتے ہیں اگر وہ نبی کو ناراض کر کے ملتا ہے. واللہ ہمیں کانٹوں کی سیج قبول ہے اگر مصطفیٰ جان رحمت خوش ہے تو. اللہ اکبر, ہم ہر غم کا گھونٹ پینے تیار ہے اگر مدینے کے تاجدار خوش ہے تو. مگر ہوا کیا, جب وہ بیٹی نے کہا بابا ہاں کر دیں تو اس صحابی نے کہا ہمیں رشتہ منظور ہے. وہ دوڑے گئے اور اس کے بعد آقا سے کہا آقا انہوں نے ہاں کہہ دیا. فرمایا تیرا نکاح ہم پڑھائیں گے, تیرا نکاح معراج کا دولہا پڑھائے گا. غریب تھے نا, جوڑے کا انتظام بھی حضور نے کیا. یہ پیسے لے جا کپڑے خرید کے لا. ہائے ہائے وہ کیسا دولہا تھا جس کا جوڑا معراج کا دولہا تیار کروا رہا تھا. خوشبو خرید, کپڑے خرید, جلدی سے آ تاکہ ہم تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں, پھر مزے سے زندگی گزارنا. مگر وارے میرے نبی کے صحابہ, تن من دھن تیرے قدم پر وارے, کیا نصیبے تھے تیرے یاروں کے. کپڑے خریدنے دکان پر گئے, بازار میں گئے,
میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے لیکن میرے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ دیہات والوں کو میں کب سمجھا سکوں گا یہ باتیں۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے، کپڑے لے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، ایسے میں بلال نے کہا بازار والو بازار بند کرو، اسلام پہ وقت آیا ہے، دشمن اسلام احد کے میدان میں آ کر کے دھمکا ہے، چلو جان کا نذرانہ لے کر اللہ کے محبوب بلاتے ہیں۔ اسود نے کہا او میرے بھائی ایک احسان کرے گا، زندگی بھر نہیں بھولوں گا، یہ تیرے کپڑے واپس لے لے، میرے پیسے واپس دے دے۔ کیوں؟ بس دے دے۔ کیوں؟ اب شادی کا دولہا نہیں بننا، اب تو شہادت کا دولہا بننا ہے۔ اب کپڑے نہیں خریدنا، اب تو جنگ کے ہتھیار